روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے بہت عاجز تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور ارشاد فرمایا کہ میں بہت جلد زمین پر ایک زبردست عذاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اور اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کر لی۔ مقررہ وقت پر جب طوفانی سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کو بھی کشتی میں بیٹھنے کو کہا، اے بیٹا، اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، ورنہ پانی میں ڈوب جاؤ گے۔ کنعان، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، وہ تیراکی میں بہت ماہر تھا اور وہ اپنی اس خوبی پہ بہت مغرور تھا۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے اپنے والد محترم کو جواب دیا کہ اے نوح، تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تمہاری اس کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں فن تیراکی میں ماہر ہوں، میری شمع اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر میں کیوں تیری شمع کی پرواہ کروں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا، کلمہ بد اپنی زبان سے مت نکال، یہ طوفان عذاب الہی ہے، تیری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی، تم اتنا نہیں تیر پاؤ گے، آخر کہاں تک تیرو گے؟ ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے، یہ عذاب الہی ساری شمعیں بجھا دے گا اور صرف حق کی شمع جلتی رہے گی۔ بیٹا، میری بات مان لو اور کشتی میں آ جاؤ۔ کنعان نے ہنس کر کہا، اے نوح، تو میری فکر نہ کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی تک پانی کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام چیخ اٹھے، اے بے خبر، ایسا مت کرنا، اس طوفان میں اونچے سے اونچا پہاڑ بھی مٹی کے ذرے کی طرح حقیر ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی اس عظیم عذاب سے نہ بچائے گا۔ میری بات مانو، ضد اور غرور چھوڑو اور اس کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ، سلامت رہو گے۔ کنعان نے جواب دیا، اے نوح علیہ السلام، میں نے پہلے کبھی تیری نصیحت مانی تھی جو اب مانوں گا؟ تو مجھ سے اس بات کی امید کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا مانوں گا؟ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنے بیٹے کو عذاب الہی سے ڈرانے اور سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس بدبخت نے بحث و تکرار جاری رکھی، یہاں تک کہ ایک سر بفلک اور تیز و تند موج آئی اور کنعان کا سارا غرور اس میں بہہ گیا۔ بیٹے کا عبرت خیز منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے رحیم و کریم اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت اس طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا، میرا ہی بیٹا؟ حق تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح علیہ السلام، جسے ہم نے غرق کیا وہ ہرگز بھی تیرے اہل بیت میں سے نہ تھا۔ دیکھو، جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب تو اس دانت کو اکھاڑ دے، بے شک وہ تیرے وجود کا حصہ ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور خود سوچتا ہے کہ اس کا نکال ڈالنا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی بیکار ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے علاوہ ہر غیر سے بیزار ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، جو اس طوفان میں غرق ہوا ہے وہ سب نافرمان تھے، مگر تو چاہے تو میں ان سب کو ایک ہی لمحہ میں دوبارہ پیدا کر دوں، لیکن ایک کنعان کے لیے میں تجھے آزردہ نہ کروں گا، لیکن پھر کہتا ہوں وہ تیری اہل میں سے نہ تھا۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو تیرے ہر کام میں راضی ہوں، اگر تجھے منظور ہو تو مجھے بھی اس عذاب میں غرق کر دے، میں راضی بر راضی ہوں۔ اگر تو مجھے ہلاک کر دے تو وہ موت بھی میرے لیے زندگی کی طرح ہوگی، میں تیری ذات کے علاوہ کسی اور پر نظر نہ رکھوں گا۔ اس ویڈیو میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر نظر رکھتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔